کنبے ڈٹھے کفر میں نارے، تخت چبارے شاہی کنبے ڈٹھے کفر میں نارے، چھینک دیتے قرآن اودے نے اگلے دفتر سارے۔ تو قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں ہزاروں معجزات پر مشتمل ہے۔ حضور کا دوسرا بڑا معجزہ معجزہ معراج النبی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تھوڑے وقت میں اپنے محبوب کو زمین سے لے کر عرش تک لے گیا، اور تھوڑا وقت لگا اور اتنی سیر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آگئے۔ اللہ اکبر، جن بلندیوں تک حضور پہنچے وہاں کسی کا جانا تو دور کی بات ہے، کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی زمین پہ رہ گیا، کوئی آسمانوں پہ رہ گیا، کوئی سدرہ پہ ہار گیا، اللہ اکبر، کوئی فرش تے رہ یار گیا، کوئی فرش تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تمی لنگ پار گیا۔ تو یہ حضور کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، علماء نے معجزات کی پھر 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے نبی کو کوئی ایسا خرق عادت کام عطا کرتا ہے کہ اس میں نبی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ کی پہلی صورت ہے، جیسے کہ ابھی میں نے قرآن مجید کے بارے میں ذکر کیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اپنی مرضی سے نازل ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی مصلحت کے مطابق قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس میں حضور کی طبع، حضور کے اختیار کا عمل دخل نہیں ہے۔ دوسرا معجزہ، دوسری قسم کا یہ ہے کہ اس میں وہ کام نبی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن نبی کی دعا سے کرتا ہے۔ نبی کی دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کا کام کر دیتا ہے۔ یہ بھی معجزہ کی دوسری صورت ہے۔ آقا کریم اسلام کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، ان کی والدہ مشرکہ تھی اور یہ حضور کے بڑے پکے غلام تھے، ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے۔ تو ماں کو ایک دن کہنے لگے کہ تو میرے نبی پہ ایمان لے آ، لیکن وہ سخت مزاج تھی، اس نے آگے سے کچھ غلط جملے کہے حضور کے متعلق جس سے ان کا دل دکھا، اور اسی پریشانی کے عالم میں حضور کے پاس آ گئے۔ عرض کیا، حضور آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو حضور فرمایا کہ ضرور کروں گا، کیوں نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے مالک میرے غلام ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ادھر حضور دعا کر رہے ہیں، وہ خوشی سے دوڑ پڑے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے پہنچتا ہوں کہ میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جب میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے دروازے پہ دستک دی، میری ماں نے کہا ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ۔ اللہ اکبر، میں اس کے لہجے سے سمجھ گیا آج اس کی بولی سے میرے محمد کی خوشبو آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ میری ماں جب آئیں تو انہوں نے تازہ پانی سے غسل کیا ہوا تھا اور پانی ان کے بالوں سے نچڑ رہا تھا، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو کوئی اور بات نہیں کی، سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ابو ہریرہ اپنے گھر میں بعد میں پہنچے ہیں، رسول اللہ کی دعا پہلے ہی اجابت پا چکی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو یہ بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے کہ نبی دعا کرے، اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کی حاجت کو پورا کر دے۔ بہت سارے معجزات ایسے ہیں۔ مدینہ طیبہ کا ماحول ہے، مسجد نبوی کا روشن اور پربہار ماحول ہے۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے، واعظ کر رہے ہیں کہ ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہو رہی اور مویشی جانور ڈھور ڈنگر بھی مار رہے ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں، تو دعا کر دیں اللہ تعالیٰ بارش ڈال دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھے ہی اسی وقت دعا کی، اللہ اکبر، بادل جو ہے وہ دوڑتے چلے آسمان پہ پھیل گئے۔ بخاری کی روایت ہے چھم چھم می برسنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے نیچے جلوہ فراز ہوئے تو چونکہ کھجور کے پھڑوں کی چھت بنی ہوئی تھی مسجد کی، اس سے جب بارش آتی تو پانی جب وہ قطرات ٹپکنے لگ جاتے، تو چھت سے قطرات ٹپکنے لگ گئے، حتیٰ کہ حضور کی داڑھی مبارک تک پانی پہنچ گیا، اور بارش چلی۔ جمعہ کو بھی بارش ہوئی، پھر ہفتہ، پھر اتوار، پھر پیر، پھر منگل، حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ اور حضور جب خطبہ کے لیے بیٹھے
تو وہ اعرابی پھر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، اب دعا کریں بارش رک جائے، بارش تو رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ اکبر، یعنی جب بھی پریشانی بنی آمنہ کے لال کے دروازے پہ آ گئے، یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ید اللہ والے ہاتھ کی انگلی یوں شک کی، لگتا تھا کہ بادل کو اپنی انگلی سے پھاڑ رہے تھے، اور جیسے حضور انگلی کرتے گئے بادل پھٹتا چلا گیا اور آسمان صاف ہو گیا۔ تو یہ حضور کی دعا ہے، یہ معجزہ کی جو ہے وہ دوسری صورت ہے۔ معجزہ کی تیسری صورت جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اختیار کے ساتھ کوئی عمل ایسا جو ہماری عقل میں نہ آئے، جو مارز وجود میں آتا ہے، یہ معجزہ کی تیسری قسم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یدین مبارکہ سے، حضور کی زبان ترجمان سے، حضور کے لعاب دہن سے، اور آقا کریم اسلام کے پسینے سے ایسے معجزات جو ہیں وہ بے شمار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے معجزات ہیں جو حضور کے ہاتھوں سے، حضور کی زبان ترجمان سے، حضور کی آنکھوں سے جو معجزات جو ہیں وہ ظاہر ہوئے۔ تو آئیے اس حوالے سے ایک دو معجزات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ حضور جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے نا، تو ان کی والدہ ام سلیم حاضر ہوئیں، عرض کیا حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا، کوئی دکان سے سودا سلف لے کے آنا ہے، کوئی آپ کے گھر کا کام کاج ہوا کرے گا تو یہ کر دیا کرے گا۔ حضور نے قبول فرما لیا۔ اب یہ 10 سال حضور کے پاس رہے، فرماتے ہیں 10 سال میں حضور نے ایک بار بھی مجھے جھڑکا تک نہیں ہے، ہر بار محبت ہی فرماتے تھے۔ بس اوقات میں ایسا کوئی کام کرتا جو حضور کی طبع کے خلاف ہوتا، لیکن پھر بھی حضور مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، حضور مجھے معاف کر دیتے تھے۔ آقا کریم اسلام کبھی انس کہتے، کبھی ان کو انیس کہتے، کبھی یا ذل اذنین کہتے ہو، 2 کانوں والے۔ ایک کہتے میں پہاڑوں سے ایک بوٹی لے کے آتا تھا جس کا نام تھا حمزہ، اور اپنے دوستوں کو لا کے دیتا تھا۔ تو ایک دن بوٹی حضور نے میرے ہاتھ میں دیکھی تو حضور نے فرمایا یا ابا حمزہ، او حمزہ والے، یعنی حضور محبتوں سے مجھے نوازتے، پیار سے نوازتے۔ تو ان کی والدہ حضرت ام سلیم اور ان کے والد کا نام ہے حضرت ابو طلحہ۔ تو مدینے میں یہ بات مشہور تھی کہ ام سلیم جیسی کوئی بیوی نہیں ہے اور ابو طلحہ جیسا کوئی شوہر نہیں ہے۔ یہ جوڑا بڑا اس حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے ان کی بڑی شہرت تھی کہ ان کی محبت، ان کی چاہت آپس میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینبہ، حضور کی شادی جب ہوئی نا حضرت زینب بنت جاش سے، اور یہ شادی بھی بڑی نرالی ہے، کسی کا نکاح کوئی محلے کے امام مسجد پڑھاتے ہیں، کسی کا نکاح کوئی پیر صاحب پڑھاتے ہیں، کسی کا نکاح مفتی صاحب پڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ کائنات کا واحد نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید میں زوجناکہا، محبوب یہ نکاح تیرا کسی انسان نے نہیں کیا، جبریل فرشتے نے نہیں کیا، بلکہ میں رب ذوالجلال نے عرش پہ کیا ہے یہ نکاح۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور کا نکاح کیا حضرت زینب بنت جاش کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ خوشی کا ایک موقع تھا جو اتنا زبردست نکاح ہوا صحابہ کرام میں، اور پورے ماحول کے اندر ایک بڑی خوشی تھی۔ تو حضرت ام سلیم نے کچھ کھجوریں لیں، کچھ پنیر، کچھ گھی لیا، اور فصانعت حسن، ایک حلوہ سا تیار کیا۔ یہ حضرت ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں، حلوہ تیار کیا اور تیار کر کے بیٹے کو دیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ڈبیا کے اندر ڈال دیا، اور فرمایا یا انس اذهب بهذا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ انس یہ حضور کے پاس لے جاؤ۔ اور جب حضور کے پاس جاؤ نا تو حضور سے عرض کرنا بعثت الیک بهذا امی، حضور یہ آپ کی بارگاہ میں میری ماں نے بھیجا ہے، اس لیے کہ جب تم میرا نام لوگے نا تو حضور دعا عطا فرمائیں گے۔ ویسے کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ اجر کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن رسول اللہ کو دکھانے کے لیے عمل کرنے سے اجر ضائع نہیں ہوتا، دگنا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ حضور کو بتانا حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات حضور کو یہ کہنا وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامُ، حضور میری امی آپ کو سلام بھی کہہ رہی تھی، میرا سلام بھی حضور کو عرض کر دینا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ یا رسول اللہ، عرض کرنا حضور یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے، قبول فرما لیں۔
تو یہ 3 باتیں کہیں اور حضرت انس کو بھیج دیا. حضرت انس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے جو ماں نے 3 باتیں کہی تھیں کہ حضور سے عرض کرنا حضور میری ماں نے بھیجا ہے، اور کہنا حضور وہ آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، اور تیسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے قبول فرما لی. یہ تینوں باتیں کہیں. آقا کریم فرمایا انس رکھ دو اس کو. انس رضی اللہ عنہ رکھ دیا اس کو، اور حضور نے فرمایا جاؤ فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو. نام گنوائے، اور حضور نے فرمایا راستے میں آتے جاتے جو بندہ بھی تجھے ملے نا اسے کہنا آؤ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، رسول اللہ کے گھر آئی تیری دعوت ہے. کہتے میں ایسے گیا اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا. ایک ہجوم عاشقاں تھا. یار اگر کسی آدمی کو کسی منسٹر کی طرف سے کوئی شادی کی دعوت آ جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا. میاں آج میں بڑا مصروف ہوں. جی کیا بات ہے؟ جی میں نے آج منسٹر کے بیٹے کی شادی پہ جانا ہے. بھئی جو منسٹر کے بیٹے کی شادی کی دعوت پہ جائے وہ تو خوشی منائے، پھولے نہ سمائے. جو ایم پی اے کی دعوت پہ جائے، ایم این اے کی دعوت پہ جائے وہ تو پھولے نہ سمائے. تو پھر وہ کتنا فخر کرے گا جو امام الانبیاء کی دعوت پہ جا رہا ہے. تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا. کسی نے پوچھا انس کتنے لوگ جمع ہو گئے اتنے تھوڑے سے وقت میں؟ تو بخاری کی روایت حضرت انس کہنے لگے تقریباً 300 لوگ جمع ہو گئے. 300 لوگ چند لمحوں کے اندر حضور کے کاشانہ نور کے اندر جمع ہو گئے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے دیکھیے حضرت انس کیا فرماتے ہیں. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحیث. حضور نے اس حلوے کی ڈبی کے اوپر اپنا دست برکت رکھ دیا. وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، اور حضور نے اپنی زبان ترجمان سے کچھ جو جتنا چاہا پڑھ دیا. اب روایت اتنی ہے کھانا سامنے رکھا، اوپر ہاتھ رکھا اور زبان سے پڑھا. اب بھی اگر کوئی مانے کہ نہیں جی سامنے رکھ کے نہیں پڑھنا چاہیے تو یہ پھر اس کی اپنی ضد ہو سکتی ہے، ورنہ حدیث بالکل واضح ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ہاتھ رکھ کے پھر جو ہے وہ کلمات جو ہیں وہ تلاوت کیے. اور اس کے بعد پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ یدو عشرتن عشرتن، فرمایا کہ انس 10 آدمیوں کو لے آؤ. 10 آدمی آتے گئے اور وہ ایک ڈبیا تھی حلوے کی، اس سے اپنی جانب سے کھاتے گئے. وہ آتے اور اس قدر کھاتے کہ سیر ہو جاتے، آگے چلے جاتے، پھر دوسرے 10 آ جاتے. تو اس طریقہ سے سب لوگ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے. جب سارے لوگ اس حلوے سے جو ایک ڈبی کے اندر تھا کھا کے فارغ ہوئے تو اب سنیے حضرت انس کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا یا انس ارفع، انس اب اس ڈبیا کو اٹھا لو. تو فرماتے ہیں میں نے اس کو اٹھایا. وما ادری حین ودعت اکثر ام حین رفعت، فرماتے ہیں جب میں نے اس ڈبیا کو اٹھایا نا تو یہ فیصلہ کرنا میرے لیے مشکل ہو گیا کہ جب میں نے وہ برتن رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا تو اس وقت زیادہ تھا. یعنی سینکڑوں لوگ کھا گئے لیکن اس کے باوجود حلوہ جوں کا تو ہی پڑا ہے. یہ دست مصطفیٰ کی جب وہ برکت کا کمال ہے. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ حضور نے دعا کی ہے نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور کام کیا ہے، یہ حضور کا اپنا اختیار ہے. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار سے یہ معجزہ جو ہے وہ مارز وجود میں آیا. اس طرح کے بہت سارے معجزات ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اور دیگر نبیوں کے معجزات میں بہت زیادہ فرق ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی طریقہ کے ایک اور معجزہ بھی سن لیجئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دن بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. تو میں نماز پڑھنے میں بھی مجھے کوئی سکون نہیں مل رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت میں بھی. ظاہر ہے جب بھوک لگی ہو تو پھر کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی. تو میں کسی سے اب سوال تو کرنا نہیں تھا لیکن میں مسجد نبوی کے دروازے کے اس انداز سے باہر بیٹھ گیا کہ لوگ پاس سے گزریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر میرے دل کی دنیا کو پڑھ لیں اور میری ضرورت کو پورا کر دیں. فرماتے میں بیٹھ گیا لیکن لوگ آتے گزر جاتے. اللہ اکبر. کسی کو کیا معلوم کہ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. کہتے ہیں لوگ آتے چلے جاتے میری طرف کوئی دیکھتا ہی نہ. خیر میرے ذہن میں ایک ہیلا آیا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے آپ سے قرآن پاک کی کوئی آیت پوچھی. ذہن میرا یہ تھا کہ جب مجھے آیت بتائیں گے
تو مجھے دیکھ کر میرے اندر کی دنیا کو پڑھ لیں گے. لیکن انہوں نے مجھے آیت بتائی، ان کو بڑی جلدی تھی آیت بتا کے وہ چلے گئے. میں پھر وہیں کا وہیں مشکل میں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان سے بھی میں نے آیت پوچھی، انہوں نے آیت بتائی، وہ بھی جلدی میں تھے، وہ بھی چلے گئے. میں پھر پریشان ہو کے بیٹھ گیا. اللہ اکبر. اتنے میں دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولی آ گئے. حضور تشریف لے آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے وہ بات پوچھی تو حضور نے میرے چہرے کی جانب یوں محبت سے دیکھا اور مسکرائے. حضور فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہوئی. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرا دکھڑا ہی یہ تھا. تو حضور فرماؤ پھر گھر چلتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے. فرمایا کوئی چیز ہے گھر میں؟ تو بتایا گیا حضور دودھ کا ایک پیالہ ہے. لایا گیا. حضور فرمایا ابو ہریرہ جا صفہ والے دوسروں کو بھی بلا کے لے آؤ، کیونکہ حضور کو ایک کی فکر نہیں ہے، سب کی فکر ہے. سب کے آقا ہیں نا، سب کے مولا ہیں. تو فرمایا جاؤ سب کو بلا کے لے آؤ. کہتے میں بڑا پریشان ہو گیا، دودھ کا ایک پیالہ ہے اور وہ 70 لوگ ہیں تو گھونٹ بھی اگر کسی نے پیا تو میں تو پھر رہ جاؤں گا. تو خیر بلا کے لے آئے. تو صحابہ کرام جب بیٹھ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب ذرا دائیں جانب سے شروع کر دو. تو میں نے دائیں جانب سے ایک جو میرے صفہ کے، یہ سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، پہلا مدرسہ ہے جو مسجد نبوی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. اور یہ لوگ ہر وقت پڑھتے تھے. ان کے معاش اور کھانے پینے کے معاملات ان کے ذمہ نہیں تھے، بلکہ صحابہ کرام خود ان کی کفالت کرتے تھے. کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے، کوئی گھر سے کھانا پکوا کے لے کے آ رہا ہے. یہ مسجد نبوی کا ایک ماحول تھا. یہ 70 لوگ تھے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتے تھے، کبھی کم بھی ہو جاتے تھے. تو صحابہ کرام لا کے انہیں چیزیں دیتے، یہ کھا لیتے. کبھی کبھی بھوک بھی آ جاتی، پریشانی بھی ہو جاتی. تو خیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے پہلے صحابی کو دودھ پلایا نا، تو جب میں نے پیالہ واپس لیا نا تو ایک قطرہ بھی دودھ کم نہ ہوا. اب مجھے تسلی ہوئی کہ اب معاملہ گڑبڑ نہیں ہوگا، میرا معاملہ، میری مشکل حل ہو جائے گی، کیونکہ لگتا ہے کہ اب اس پیالے کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے حضور نے جوڑ دیا ہے. تو پھر میں نے اگلے کو پیش کیا. اس طرح 70 لوگ جو ہیں وہ باری باری جو ہے وہ پیتے آئے. جب 70 لوگ پی گئے تو پیالے سے ایک قطرہ بھی دودھ کا کم نہیں ہوا. پھر حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. میں نے پیا سیر ہو کے. فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا اور پیو. بار بار حضور مجھے فرماتے رہے ابو ہریرہ پیو، اب اپنی ساری پیاس ختم کرو. تو میں نے عرض کیا حضور قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اب تو ایک قطرہ بھی اندر جانے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ کیا کہا حضرت امام اہل سنت نے، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. تو یہ ہے میرے آقا کے معجزات کہ 70 لوگ پی گئے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کے حضور نے جو باقی تھا اس کو نوش جاں کیا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک پیالہ ہے اور 71 آدمی پی گئے لیکن ابھی تک پیالہ ختم نہیں ہوا. اور دوسرا پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ نبیوں کے دولہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن 71 آدمیوں کا جھوٹا تناول فرما رہے ہیں. اور ہمارے سامنے فکر رکھی کہ مومن کے جھوٹے میں نفرت نہیں ہے، کراہت نہیں ہے، بلکہ میں نبی ہو کہ اپنے غلاموں کا جھوٹا پی رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رکھا. حضور کے اتنے معجزات ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بھی ہے کہ حضور سے جانوروں نے باتیں کی، اونٹوں نے حضور سے باتیں کی، گو نے حضور سے بات کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دی اور حضور کا کلمہ پڑھا. اور وہ ہرنی کا واقعہ تو آپ نے بارہا سنا، جو دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، کہ جس نے وہ شکاری نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو باندھ دیا. تو حضور اس کے پاس سے گزرے تو اس نے اپنی زبان میں، اپنی بولی میں حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ چند لمحوں کے لیے چھوڑ دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں. ہے جانور لیکن امام الانبیاء سے باتیں کر رہا ہے. یہ میرے حضور کا معجزہ ہے. حضور نے اس کی رسیاں کھول دیں، وہ گئی دودھ پلا کے واپس آ گئی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وعدے کے مطابق. اور پھر حضور نے اس شکاری کو بلایا اور کہا کہ یہ ہرنی مجھے دے دو. تو انہوں نے حضور کو ہبہ کر دی. تو حضور نے اس کی رسیاں کھول دیں. اللہ اکبر. جب رسیاں کھولیں
اس کو آزاد کر دیا. وہ جا رہی تھی اور اس کی زبان میں بیں بیں نہیں تھی بلکہ کیا کہہ رہی تھی؟ دلائل النبوہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. وہ جا رہی تھی، اس کے زبان پہ لفظ یہ تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، میرے آقا کا کلمہ گو بھی پڑھ رہی ہے، حتیٰ کہ میرے آقا کا کلمہ ہرنی بھی پڑھ رہی ہے. حالانکہ یہ جانور ہیں، یہ ہماری بولیوں کو سمجھتے نہیں، لیکن جب جانور کی نسبت امام الانبیاء سے ہو جاتی ہے تو بولی سمجھتے بھی ہیں، حضور سے باتیں بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. کیا خوب کہا وہ شاعر نے، او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او گنگیاں نو گلاں کرا جان دائے، او پتھراں نو کلمے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ کے پتھروں نے بھی کلمے پڑھے، جانوروں نے بھی کلمے پڑھے، حیوانات نے بھی کلمے پڑھے. میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم بھی اسی محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو آئیے اس عظیم المرتبت ذات سے اپنا رشتہ محبت استوار کیجئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے پیار کے رشتے کو مزید مضبوط کیجئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور کی محبتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.